الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں شریک معزز علماء کرام اور خاص طور سے پردے کے اوٹ بیٹھی ہوئیں میری مائیں اور بہنیں، یہ پروگرام خاص طور سے عورتوں کی نسبت سے جوڑا جاتا ہے اور یہ سلسلہ کافی دنوں سے چلتا ہے۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج گزرنے کو ہے، آج 10واں روزہ ہے۔ یہ رحمت والا عشرہ آج ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 عشرے رہ جاتے ہیں، ایک عشرہ مغفرت والا اور ایک عشرہ آگ سے خلاصی والا، نجات والا عشرہ ہے۔ محترم سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی بندگی کا خاص موسم بنایا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی خاص طور سے بندگی کرنے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں میسر کیا ہے۔ ذرا سوچیں ہماری مائیں اور بہنیں کہ کتنی آپ کی رشتہ داروں میں، آپ کے اعزاء و اقرباء میں کتنی عورتیں، کتنے مرد موجود تھے پچھلے رمضان المبارک میں، وہ بھی آپ ہی کی طرح، ہماری طرح رمضان گزار رہے تھے، رمضان المبارک کی فضیلت پا رہے تھے، رمضان المبارک میں وہ عبادت کیا کرتے تھے، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، رمضان المبارک میں خصوصی طور پر وہ عبادت میں مصروف بھی ہوتے تھے اور روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، کیونکہ انہیں بقضاء قدر اللہ کا فیصلہ یہی ہوا کہ وہ اس رمضان المبارک میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ محترم سامعات، اللہ نے ہمیں بڑا اچھا موقع میسر کیا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یوں تو ہم پورے سال اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، لیکن ذرا میں یہ بتاتا ہوں کہ رمضان المبارک کے علاوہ جو مہینے ہوتے ہیں، ان مہینے میں ہم بمشکل فرض نماز ادا کر پاتے ہیں،
چہ جائے کہ تہجد کی توفیق ہو، چہ جائے کہ چاشت کی توفیق ہو، چہ جائے کہ ہمیں اشراق کی توفیق ہو، نہ نفل نماز کی توفیق ہو، نہ ہم نفل صدقہ کی توفیق ہو، نہ کسی دیگر عبادت کی توفیق ہوتی ہے، بلکہ رمضان المبارک کا موسم اور رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا آتا ہے، ایک بندہ جو 11 مہینہ غفلت سے گزار دیتا ہے، لیکن جب وہ اس مہینے میں پہنچتا ہے، ادنا سے ادنا ایک مسلمان بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کے لیے پیاسا رہتا ہے، اللہ کے لیے جائز نفسانی خواہشات سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ جب کوئی ایک ادنا مسلمان بھی ہو اور وہ روزے کی حالت میں ہو، اپنے بند کمرے میں اکیلا ہو، تنہا ہو، سخت دھوپ ہو، اس کی پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہوں، اسے شدت کی بھوک لگ رہی ہو، اس کو نفسانی خواہشات تڑپا رہی ہو، اس کے باوجود بھی وہ یہ صرف سوچتا ہے کہ میں نے صبح صادق کے وقت، صبح کے وقت میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اے اللہ بھوکا رہوں گا تو تیرے لیے، پیاسا رہوں گا تو تیرے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کروں گا تو تیرے لیے، کیونکہ تو نے یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، یہ ایمان والو تم پر ایسے ہی روزے فرض کر دیے گئے جس سے اس سے پہلے دیگر امتیوں میں جیسے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن روزے کا مقصد لعلکم تتقون ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح میری مائیں اور بہنیں، ذرا سوچیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے یقیناً 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتی ہیں، اور ہم اپنے وقت پر نماز ادا کرتی ہیں، مرد حضرات مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے گھر میں تنہا نماز ادا کرتی ہیں۔ یقیناً ہمارا یہ نماز ادا کرنا تقوی ہی تو کہلاتا ہے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے تو ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں رات میں جگا رہی ہے؟ ذرا سوچئے، ہم 11 مہینے کبھی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، 11 مہینے کبھی ہم صبح نماز سے پہلے اٹھتے تک نہیں، ہم کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز بھی غائب ہو جاتی ہے محترم سامعات۔ لیکن دیکھیے رمضان المبارک کا وہ بندگی کا موسم ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں اٹھنے پہ مجبور کر دیا، اللہ کی محبت نے ہمیں 3 بجے رات سے 3:30 بجے رات سے ہمیں جگا دیتا ہے، اور وہی محبت ہمیں جگا دیتی ہے، اور پھر ہم روزے رکھتے ہیں اور پھر سحری بھی کرتے ہیں۔ محترم سامعات ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں اور کہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ جیسے ایک وحی قرآن کریم ہے جس کی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں تلاوت کرتے ہیں، ایک وحی اس طرح کی ہے جس کو اللہ خود بیان کیا کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اسی حدیث قدسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے یعنی چھوٹی انگلی اور بڑے انگوٹھے سے ملا کر جب آپ درمیان میں فاصلہ کر لیں گے، اس فاصلے کو ایک بالشت کہا جاتا ہے، کہ جو کوئی شخص ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور جب کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک باع یعنی ایک مکمل ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے، ذرا اللہ کی طرف لپکنے کی توجہ ڈالتا ہے، جب اپنی توجہ اور ارادے کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو ذرا سی حرکت کرتے ہی اللہ اس کی طرف زیادہ توفیق اور مرحمت فرماتے ہیں۔ جب وہ ایک ہاتھ کے بقدر ذرا محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک باع کی طور پر اس کی طرف توجہ ڈالتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب وہ اللہ کے پاس چل کر جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے پاس دوڑ کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو تیزی سے عبادت کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ محترم سامعات، یہ بندگی کا موسم، یہ رمضان المبارک کا موسم اللہ نے ہمیں میسر کیا ہے۔ یقیناً اس میں ہمیں روزے بھی فرض کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ افترض علیکم صیاما وسننت لکم قیاما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم پر روزے فرض کیے اور میں تم پر قیام یعنی تراویح کی سنت قرار دیتا ہوں۔ تو دو کام جو رمضان المبارک میں خاص طور سے ہم کرتے ہیں، ایک روزہ ہے اور دوسرا تراویح ہے۔ یہ دو کام ہم کیا کرتے ہیں۔ محترم سامعات، اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی بابرکت اور اس مہینے کے معظم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنا مقدس کلام نازل فرمایا، اپنا مقدس ذاتی کلام نازل فرمایا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو معزز بنا دیا۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ اس میں قرآن کریم کا نزول اس لیے فرمایا، تو ہمیں جب قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا اور یہ مہینہ بابرکت قرآن کریم کی وجہ سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ بندگی کا موقع ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کریں۔ لیکن یقیناً میں یہ کہوں گا کہ یہ بندگی کا موسم اس طور پر بھی ہے کہ پورے سالوں سال ہم قرآن کریم کو کھول کر تک نہیں دیکھتے، ہم ایک رکوع تک نہیں پڑھتے، ہم ایک پارے تک نہیں پڑھتے، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہ قرآن جو پورے سال نہیں کھولتا، لیکن کم از کم رمضان المبارک کی مقدس مہینے اور اس بابرکت مہینے کی برکت سے وہ قرآن کریم کو اٹھاتا ہے اور قرآن کریم پڑھتا ہے۔ اور قرآن کریم کسی نے ایک ختم کر دیا، کسی نے 2 ختم کر دیے، کسی نے 3 ختم کر دیے، کسی نے 4 ختم کر دیے۔ یقیناً یہ قرآن کریم مقدس اللہ کا کلام ہے اور اس کو جتنا انسان پڑھے گا اس بابرکت مہینے میں اس کو اتنا ہی فیضیاب ہوگا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ محترم سامعات، ہم اپنے گھروں کا شیڈول ایسا بنائیں، ہم اپنے گھروں کا نظام الاوقات ایسا بنائیں، ہم اپنے گھروں کا ایک پروگرام ایسا بنائیں، ہم اپنے گھروں میں ٹائم ٹیبل ایک ایسا سیٹ کریں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہر دن کم از کم قرآن کریم کی تلاوت 1 پارہ تو ضرور کریں۔ ماں ادھر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو، بیٹی ادھر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو، بہو ادھر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو، نواسی ادھر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو۔ میری ماؤں، گھر کا ماحول تو ایسا بنا دو کہ واقعی مسلمان ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہمارا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں تو فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا۔ یقیناً جب قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے تو قرآن کا اس مہینے سے تعلق بہت ہے، تعلق اور جوڑ بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن بہت پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل
جبرائیل امین آیا کرتے تھے اور اسی ماہ مبارک میں آیا کرتے تھے اور آ کر دور کیا کرتے تھے۔ میری مائیں اور محترم میری مائیں اور بہنیں، ان کو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ میں بتاؤں، ابھی بھی ہمارے گھروں میں ایسی عورتیں ہیں جو قرآن کریم ایک دن میں 15 پارہ پڑھ لیتی ہیں، تو کیا ان کے پاس کہاں سے وقت آتا ہے؟ یقیناً وہ اپنا وقت نکال کر اللہ کی بندگی میں لگ جاتی ہیں، جانتی ہیں کہ یہ موسم بندگی کا پھر دوبارہ ہمیں ملے نہ ملے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مہینہ پچھلے سال میسر تھا اور اس سال میسر نہیں ہے۔ محترم سامعات، قرآن کریم کا تعلق جب اس رمضان المبارک سے اتنا جڑا تو ہم اپنے گھروں کا ماحول قرآن کریم کا کیوں نہ بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت میں کیوں نہ لگیں؟ اگر قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اگر قرآن کریم کو تجوید کی رعایت سے نہیں پڑھ پاتے، تو یقیناً اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بچے ہوں مکتب میں پڑھنے جائیں، یا کوئی تھوڑی اور عمر کے ہوں مدرسہ میں پڑھنے جائیں۔ یقیناً کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ کے جو محرم ہیں، قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، ان سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں۔ اگر آپ کے محرم میں نہیں بلکہ آپ کی عورتیں اچھا قرآن کریم پڑھتی ہیں، ان سے قرآن کریم پڑھنا سیکھیں اور سیکھ کر قرآن کریم پڑھیں، اور اس ماہ مبارک میں قرآن کا جو تعلق ماہ مبارک سے ہے ہم اس کو مضبوط اور استوار کریں۔ اور دوسری چیز اللہ نے اسی آیت میں فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو شخص اس مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اور روزے فرض اسی پر ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو تو اس پر روزے فرض ہیں، مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے ساتھ روزے کی طاقت رکھتا ہو، کیونکہ اللہ نے خود آگے فرما دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لیں، لیکن ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، معمولی سی بیماری لگ گئی، ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ نہیں، اگر اس طرح ہم نے روزے چھوڑ دیے، بعد میں اگر ہم قضا بھی کر لیں تو یقیناً پورے سال قضا ادا کرتے رہیں، رمضان کے اس ایک مبارک ایک روزہ جو ہم سے قضا ہو چکا ہے اس کی ہم بھرپائی نہیں کر سکتے۔ محترم سامعات، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی پوری قدر کریں، کیونکہ یہ بندگی کا موسم ہے۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو کس طرح اپنی بندیوں کو اپنے پاس اپنے ساتھ لگا دے۔ ابھی میں نے ایک حدیث قدسی پڑھی تھی، یہی تو اللہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس ذرا تم لپک کر تو دیکھو، میری طرف توجہ ڈال کر تو دیکھو، میری طرف ذرا آ کر تو دیکھو میں کس طرح تمہاری طرف لپکتا ہوں، کیسے تمہاری حاجت کو پوری کرتا ہوں، کیسے تمہیں جنت دلواتا ہوں، کیسے تمہیں فرشتے سے معزز کرتا ہوں، کیسے پوری دنیا میں تمہارا بول بالا کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، ہم نے آج نماز چھوڑ دی ہے، ہم نے آج روزے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے آج قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ملتی، ورنہ میرا اللہ تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو ہمارے لیے ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، یسر چاہتا ہے، ہر کام میں آسانی چاہتا ہے۔ الدین یسر، آسان دین تو مکمل آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے ارادہ چاہیے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، اگر ہم ہمت کر لیں تو یہ کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہمت نہیں کریں گے، اگر اللہ کی طرف لپکیں گے نہیں، اللہ کی بندگی کی طرف دوڑیں گے نہیں، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز ضرور بڑی چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نماز پڑھنا بھاری نہیں ہے۔
تو ہمیں اس رمضان المبارک میں ہم جو روزے رکھتے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو دیکھیے بہت سے وہ نوجوان اور بہت سے وہ نوجوان لڑکیاں جو بالغ ہو چکی ہیں، جن پر روزے فرض ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ روزے نہیں رکھتی، اس کے باوجود بھی آج کی اس ماڈرن زمانے میں وہ یہ سوچتی ہیں، اس جدید زمانے میں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں روزے سے فائدہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں میری مائیں بہنیں، ہمارے گھروں میں ایک ماحول ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی دین بچا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے، اللہ کا شکر ہے کہ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور روزے رکھنے کے لیے سحری کرتے ہیں۔ اور میری مائیں بہنوں کی ان کی مشقت تو ایک بڑی چیز ہے۔ دیکھیے بتاؤں کہ وہ صبح سویرے جب گھر میں ان کا خاوند سویا ہوتا ہے، جب ان کے گھر میں ان کا بیٹا سویا ہوتا ہے، جب ان کے گھر میں ان کے والد سوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی صبح سویرے اٹھ جاتی ہیں، چولہے کے پاس پہنچتی ہیں اور گرم روٹیاں ان کے لیے بناتی ہیں۔ یقیناً ان کو اس کا بہت بڑا اجر اللہ عطا کرے گا، کیونکہ وہ تو دو خدمتیں کر رہی ہیں، اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، پھر اللہ نے جس کی بندگی کا حکم دیا ہے، جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، جس کی خدمت کا حکم دیا ہے، وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ میری محترم سامعات، آپ لوگ اس لیے بہت خوش نصیب ہو کہ آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہیں اور اللہ کی ذکر و اذکار بھی کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ یقیناً آپ بہت خوش نصیب ہو، لیکن یاد رکھنا ان خوش نصیبی کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو غلط ہیں۔ میں بتا دوں، ایک مثال سے ایک بات سمجھا دوں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، لیکن روزے کی طرح رکھنا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ لغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سورج ڈوبنے تک ہم کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں اور نفسانی خواہشات سے، جو جائز نفسانی خواہشات ہے اس سے رک جائیں۔ ہم اسی کا نام لغت میں روزہ کہا جاتا ہے، لیکن میں بتا دوں صحیح معنی میں روزہ کیا ہے۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھ جائیے کہ ہم ایک گھر میں ایئر کنڈیشن لگا لیں، ایک گھر میں ہم اے سی لگا لیں اور اے سی لگانے کے بعد اے سی کا بٹن آن کر دیں اور ہم سوچیں کہ گھر ٹھنڈا ہو، اور پھر ہم کھڑکی بھی کھلی رکھیں اور دروازہ بھی کھول دیں، روشن دان بھی کھول دیں اور وہ پورا گھر کھلا رکھیں۔ کھلا رکھنے کے بعد اے سی آن کر دیں اور اے سی چلا کر ہم کہیں ہم بیٹھ جائیں کہ گھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ذرا آپ سوچیں، کیا میری محترم سامعات اس طرح ہمارا گھر ٹھنڈا ہو سکتا ہے کہ جس گھر میں ہم اے سی بھی آن کر دیں اور گھر کی کھڑکی بھی کھول دیں، گھر کا دروازہ بھی کھول دیں، ادھر گرم ہوا باہر سے آ رہی ہے، ادھر ٹھنڈی ہوا اندر سے چلی جا رہی ہے، تو بتاؤ کبھی بھی وہ گھر ٹھنڈا نہیں ہوگا، اے سی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اے سی کے جو تقاضے تھے کہ دروازے کو بند کر کے رکھنا تھا، کھڑکی کو بند کر کے رکھنا تھا، روشن دان کو بند کر کے رکھنا تھا، لیکن ہم نے تو وہ کام نہیں کیا جو اس کے تقاضے تھے۔ اسی وجہ سے اے سی لگا کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اے سی کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے تقاضے کو پوری نہیں کیا۔ محترم سامعات، میری مائیں اور بہنیں ذرا سوچیں، اسی طرح ہم نے روزے کا ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، ہم نے اسی طرح روزے کا ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا منہ کھلا ہوا ہے، ہماری زبان کھلی ہوئی ہے، ہمارا منہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے کان کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ہماری آنکھ کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ کی روشن دان کھلا ہوا ہے، اور ہم آنکھوں سے دوسروں کی بد نظری کرتے ہیں، ہم نامحرم پر نظر ڈالتے ہیں، گندی فلمیں دیکھ لیتے ہیں، گندی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، گندی تصویریں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے آنکھوں کو جو روزے کا تقاضا تھا ہم نے اس تقاضے پہ نہیں اتارا، ہم نے آنکھوں کو آزاد چھوڑ دیا، کھلا رکھ دیا، کانوں کو آزاد چھوڑ دیا، کھلا رکھ دیا، کانوں سے گانے سن رہے ہیں، کانوں سے چغلی سن رہے ہیں، کانوں سے غیبت سن رہے ہیں، کانوں سے دوسری کی باتیں سن رہے ہیں، اور اپنی زبان کو ہم نے کھلی رکھ دی، اور ہم نے اپنے منہ کو کھول دیا، منہ کے دروازے کو کھول دیا، اور اس منہ کے دروازے سے ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، دوسروں کی بدگوئی کر رہے ہیں، دوسروں کی بدگمانی کر رہے ہیں، اور
اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور دوسروں کو ہر قسم کی جو برائیاں ہم زبان سے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے روزے کا ایئر کنڈیشن لگایا ہوا تھا لیکن ہم نے کان کو بند نہیں کیا، آنکھ کو بند نہیں کیا۔ آنکھ کو بند کرنا تھا ہمیں بری نظر سے، ہمیں آنکھ کو بند کرنا تھا بری ویڈیوز سے، ہمیں آنکھوں کو بند کرنا تھا بری تصویر سے، ہمیں اپنے کانوں کو بند کرنا تھا غیبت سننے سے، ہمیں اپنے کانوں کو بند کرنا تھا گانے سننے سے، ہم اپنے کانوں کو بند کرنا تھا غلط باتیں سننے سے، ہم اپنے کانوں کو بند کرنا تھا گالی سننے سے، اور اپنی زبان کو ہمیں بند کرنی تھی کیا کہ ہم غیبت نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم چغلی نہ کریں، ہم کسی کو بہتان تراشی نہ کریں اور کسی کو ہم دھوکہ نہ دیں۔ اس کے لیے ہمیں زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم نے اپنی روزہ رکھا ہے تو ہم ان 3 چیزوں کے ساتھ، بھوکے رہنے کے ساتھ، پیاسے رہنے کے ساتھ، نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کے ساتھ، ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، ہم اپنی آنکھوں کو بھی نظر بد سے بچائیں، ہم اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں، ہم اپنے کانوں کو دوسری چیزوں سے بچائیں، اپنے زبان کا بھی روزہ رکھیں، اپنے منہ کا بھی روزہ رکھیں، اپنے دل کا بھی روزہ رکھیں، کسی کو دل سے برا بھی نہ جانیں، کسی کو دل سے تکلیف بھی نہ پہنچائیں، کسی کو دل سے کسی کو برا بھلا بھی نہ سمجھیں۔ میری محترم سامعات، اگر ہم نے اس طرح روزہ رکھا تو وہ روزہ ہے جس پر اللہ کہتا ہے کہ میں روزے کا خود بدلہ ہوں، میں روزے کا بدلہ خود دوں گا، اس پر اللہ وعدہ نے کیا ہے۔ ایسے روزے پر وعدہ نہیں کیا ہے جس روزے کو ہم اپنے روزے کی ایئر کنڈیشن کو خراب کر رکھا ہے، زبان سے ہم دن بھر گالیاں دیتے ہیں، زبان سے ہم بروں کو برا بھلا کہتے ہیں، زبان سے چغلی کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں۔ معافی کے ساتھ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، بہت معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، گھروں میں چغلیاں، گھروں میں بدکاری، بری باتیں، اور گھروں میں اپنے ماں اور بہنوں سے جھگڑنا، ساس سے لڑنا، بہو اور ساس کی لڑائی، یہ سب گھروں میں ہوتا ہے۔ میری محترم سامعات، میری مائیں بہنیں، آپ لوگوں سے التجا ہے، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ یہ رمضان بندگی کا موسم ہے، پھر یہ رمضان آنے والا نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کب یہ رمضان آئے گا، پتہ نہیں کب ہمیں یہ رمضان میسر آئے گا یا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، روزے رکھ کر قریب ہو جائیں، القرآن کریم کی تلاوت کر کے قریب ہو جائیں، اللہ کا ذکر کر کے قریب ہو جائیں، اللہ کو پکار کر قریب ہو جائیں۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ خود کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ یہ سن لو کہ جب تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے سن لو، اللہ نے یہ نہیں کہا مجھ سے میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، مجھ سے محبت پیدا ہو جائے گی، مجھ سے محبت ہونے لگے گی، نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ میری محبوب سے محبت کر لو، میرے محبوب سے محبت کر لو، میرے محبوب کے سنت پر من مٹ لو، میرے محبوب کے کہنے کو مان لو، میرے محبوب کے ہر عمل کو اپنا لو، میرے محبوب کی پوری عملی زندگی کو اپنی عملی زندگی بنا لو، یقیناً تم مجھ سے محبت کرنے والے کہلاؤ گے۔ میری محترم سامعات، جب اللہ نے یہ بندگی کا موسم ہمیں عطا فرمایا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار ہو، اور ہر اعتبار سے ہم اللہ کو اپنے بنانے کی کوشش کریں۔ محترم سامعات، یہ مہینہ صبر کا مہینہ بھی ہے۔ جیسے بندگی کا موسم ہے، اللہ نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ بھی بنایا۔ ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کو پہنچانے دو، اس کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ کوئی جھگڑے کے موڈ میں ہے، کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ کوئی آپ کو غیبت کر رہا ہے، آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے، آپ مت سنو، کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ آپ کے سامنے کوئی گانے بجا رہا ہے کہ بند کر دو میرے بھائی، میرے سامنے نہ لو کیونکہ میرا روزہ ہے۔ آپ کے سامنے کوئی نامحرم ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، نہ دیکھو، کہو کہ میرے آنکھوں کا روزہ ہے۔ میری محترم سامعات، ہم
ہم اپنے گھر کا ماحول اگر ایسا بنا لیں گے تو ہماری بچیاں بھی ایسی ہوں گی جو ایک ایک دن میں 15 پارے کی تلاوت کریں گی، قرآن کریم کی تلاوت کریں گی، اور ایک ایک دن میں پورا قرآن کریم ختم کرنے کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا۔ کیونکہ یہ مہینہ جیسے بندگی کا ہے ویسی صبر کا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا ہمیں صبر کرنا ہے۔ گھر میں یقیناً کوئی ناچاقی ہوتی ہے، شوہر کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، بھائی کبھی کوئی غصہ میں بہن سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، دیور کبھی اپنی بھابھی کو کوئی غصے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، یا وہ اپنے آفس سے آتے ہیں، دفتر سے آتے ہیں، تجارت سے آتے ہیں، تھکے ماندے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں جب انہوں نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کر لیں گے، ہم صبر کر لیں گے، کیونکہ صبر پر تو اللہ بہت انعام سے نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، یعنی جو میں نے فیصلہ کر دیا اس پہ راضی رہنا چاہیے، اگر راضی نہ ہو، اسی طرح کوئی مصیبت ان پر آن پڑی، کوئی تکلیف ان پر آن پڑی، اس پر صبر نہیں کرتا، اس پر صبر نہیں کرتا، اس پر وابلہ مچاتا ہے، اس پر شور مچاتا ہے، اس پر نوحہ کرتا ہے، اس پر سر پیٹتا ہے، اس پر سن دھنتا ہے، تو اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے، بہت خطرناک جملہ ہے، میری مائیں بہنیں کہتے ہوئے دل دہلتا ہے، وہ جملہ کہتا ہے اللہ کہ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، کہ تم کسی اور کو معبود بنا لو۔ تو ذرا سوچئے جب ہم صبر نہیں کریں گے، اللہ کا اعلان ہے کسی اور کو رب بنا لو، ہم اللہ کے علاوہ کس کو رب بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کس کو ہم اپنا رب مان سکتے ہیں؟ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، سب کچھ دینے والا تو وہی اللہ ہے، ہمیں زندگی عطا کرنے تو والا وہی اللہ ہے، تو اس کے علاوہ ہم کون سے در پہ جائیں گے؟ جب اللہ یہ کہہ دے فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، جب اللہ یہ کہہ دے کسی اور کو رب مان لو، تو ہمارا کہاں ہم کس دربار میں جائیں؟ محترم سامعات، میری محترم مائیں اور بہنیں، ہمیں چاہیے کہ صبر کریں۔ اگر اس مہینے میں صبر کا مہینہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی نازیبا باتیں ہو جائیں، اگر آپ نے سالن میں کوئی نمک کم ہو، شوہر کچھ کہہ دے، افطاری میں کچھ تاخیر ہو جائے، شوہر کچھ کہہ دے، کھانے میں کچھ کمی ہو جائے، شوہر کچھ کہہ دے، بھائی کچھ کہہ دے، والدین کچھ کہہ دیں، میری مائیں اور بہنیں آپ صبر کر لیں، آپ صبر کر لیں، آپ کا رب اللہ ہی رہے گا، آپ صبر کر لیں گے آپ کا رب اللہ ہی رہے گا، اللہ آپ کی باتیں سنے گا، آپ کے اعمال کو قبول کر لے گا۔ محترم سامعات، جیسے یہ صبر کا مہینہ ہے ایسی غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے، عام طور سے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں یہ کرتی ہیں، افطار جب سجاتی ہیں تھوڑا سا اپنے پڑوس میں بھیج دیتی ہیں، افطار سجا کر اپنے عزیزہ و اقریبا چچا گھر میں بھیج دیتی ہیں، بہن گھر میں بھیج دیتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے، ہر دن ہمارے گھر سے کوئی افطار ضرور کرے، ہم ہر دن کسی نہ کسی کے گھر افطار ضرور پہنچائیں، ہم ہر دن اپنے افطار میں کچھ حصہ غریبوں کا رکھیں، ہم ہر دن اچھے کھانوں میں غریبوں کا بھی حصہ رکھیں، ان کو دیں، کیونکہ یہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے طوفان اور آندھی چلتی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی سخاوت چلتی تھی، اللہ کے رسول اس طرح دیتے تھے۔ میری مائیں محترم سامعات، جتنا بھی آپ کے پاس ہو، جتنے بھی پیسے ہوں، کچھ بھی ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا، آپ کے دل کو دیکھتا ہے، قلیل مقدار کو نہیں دیکھتا، قلیل چھوٹی حقیر چیز کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت کے ساتھ اگر آپ کسی کو تھوڑی سی کوئی چیز کی مدد کر دیں تو آپ کو چاہیے کہ انہیں مدد کر دیں، گھر والے افطار بھیج دیں، اور کبھی ان کو پیسوں سے مدد کر دیں، جو غریب ہیں ان کا بھی رمضان اچھا گزر جائے، آنے والی عید بھی ان کی اچھی گزر جائے۔ محترم سامعات، اب بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اخیر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم گھر میں سونا چاندی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک آیت بیان فرمائی ہے، وہ آیت پڑھتے ہوئے دل لرزتا ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم
وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وہ انسان جو اپنے پاس مال و دولت جمع کر لے، وہ انسان جو اپنے پاس سونے چاندی جمع کر لے اور پھر ان زیورات میں، ان سونے چاندی میں، ان مال و دولت میں اللہ نے جو زکوٰۃ کی رقم متعین کی ہے کہ آپ کو 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر اس میں وہ کوتاہی کرتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو مقدار زکوٰۃ کی ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ عورتیں عام طور سے زیور پہنتی ہیں، عورتیں عام طور سے سونے کا استعمال ہمیشہ کرتی ہیں، چاندی کا استعمال کرتی ہیں، کیونکہ مرد تو صرف چاندی کا استعمال وہ بھی 4.5 ماشا کرتا ہے، عورتیں تو تمام زیورات استعمال کرتی ہیں۔ مرد کا بس اتنا ہے یا تو تجارت ہو، یا تجارت کی نیت سے پلاٹ ہو، یا بینک بیلنس ہو، یا کسی کو دیا ہوا قرضہ ہو جو واپس آ سکتا ہو، تو یہ تمام چیزوں پہ تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن میری مائیں بہنیں، آپ کے پاس جو سونا ہے، آپ کے پاس جو چاندی ہے، اگر آپ نے اس کو مقدار کو تول کر، اس کو ناپ کر، صحیح اندازہ لگا کر اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ دی تو اس پر اللہ کیا کہتا ہے، بہت دل کے کانوں سے سنو، کہتا ہے اللہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ سن لو، جس دن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہی تمہارے سونے کو، تمہاری چاندی کو، تمہاری جواہرات کو، تمہارے مال و دولت کو اللہ اکٹھا کرے گا، اکٹھا کر کے اس کو جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، تپا کر اسے پگھلایا جائے گا، پگھلا کر فتکوی بہا جباہہم، جس نے زکوٰۃ نہیں دی سب سے پہلے اس داغ، اس لاوے سے، اس پگھلائے ہوئے زیورات سے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ یہ ہماری اس دنیا کی پیشانی کو داغنے کی طرح نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کس طرح کا عذاب وہاں دیا جائے گا۔ کہتا ہے فتکوی بہا جباہہم، کہ ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور ان کے ان بازوؤں کو، ان پہلوؤں کو پھر داغا جائے گا۔ پھر کہتا ہے وظہورہم، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، یعنی ان کو تپا کر، ان کو پگھلا کر، ان مال و دولت خزانے کو پگھلا کر سب سے پہلے پیشانی کو، ماتھے کو داغا جائے گا، پھر پہلو کو داغا جائے گا، پھر پیٹھ کو داغا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر کہتا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے، یہی وہ زیورات ہیں، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ سونا ہے، یہی وہ چاندی ہے جس کو تم جمع کر کے محبت سے رکھا کرتی تھی، سینت کر سیف الماری میں رکھا کرتی تھی، لاکر میں رکھا کرتی تھی، گودریج میں رکھا کرتی تھی، 7 کپڑوں میں لپٹ کر رکھا کرتی تھی، یہ وہی چیز ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، آگے کہتا ہے فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس چیز کا عذاب، اس چیز کا مزہ چکھو جو تم جمع کر کے رکھا کرتی تھی۔ اگر ہم نے ان مال اور دولت، ان زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یقیناً ہمارے ساتھ اللہ کبھی ایسا نہ کر دے، کیونکہ اللہ کا ہر فرمان سچا ہے، اللہ کا ہر حرف سچا ہے، اللہ کا ہر لفظ سچا ہے، ہر جملہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور رمضان المبارک میں عام طور سے لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے، اسی مناسبت سے میں نے ایک بات بتا دی۔ مفسرین کی ایک بات میں بتاتا چلوں، یہ جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے پیشانی داغتے ہیں، پھر اس پہلو کو داغا جائے گا، اور پھر پیٹھ کو، مفسرین نے اس سے نقطہ نکالا ہے۔ کیا نقطہ نکالا ہے؟ سنیے کہ جب کسی کے پاس جایا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ مدرسے کو دے دیں، زکوٰۃ مدرسے کو دے دیں، اگر زکوٰۃ نکلی ہو، وہ زکوٰۃ کا مال لگتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو پیشانی پہ بل ڈال دیتا ہے، پیشانی کو بگاڑ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب ذرا اس سے بے حیا ہوتا ہے تو وہ
پیٹھ چہرہ گھما لیتا ہے اور اپنا یہ پہلو دکھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہ سمت داغا جائے گا۔ اور ایک صورت تو وہ ہے کہ جو سب سے بڑا بے حیا ہوتا ہے وہ بالکل زکوٰۃ کی بات سنتا ہی نہیں ہے اور پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، جب جاتا ہے تو اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کسی میں داخل نہ کر، بلکہ ہمیں چاہیے ہم اپنے مال و زیورات کو تول کر اس کا ہم کیا کریں، زکوٰۃ نکالیں۔ میری مائیں بہنیں، ہم اپنے جو سرپرست ہیں، آپ کے جو شوہر ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ جس کی ماتحت میں ہیں، جس کی کفالت میں ہیں، جو آپ پر خرچ کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ ہمارے پاس اتنے زیور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان زیور میں آپ دیکھیے اس کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے اور اتنی نکال کر غریبوں کو دیں، مدرسے کو دیں۔ مدرسے کو دینے کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے کہ وہاں دو فائدے ہیں، ایک تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، صحیح مصرف میں بھی لگائی جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے پیسے سے وہ بچے جو نادار ہیں، جو اسی کے زکوٰۃ کے مصرف کے مستحق ہیں، اس سے وہ بچے پڑھ لیں گے تو قوم کے اندر دین کی اشاعت ہو جائے، دین بیداری ہو جائے، دینداری ہو جائے، اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ محترم سامعات، وقت ہوا چاہتا ہے، بس اسی پر بات میں ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں یاد رکھیں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے سونے کا۔ 7.5 تولہ صرف اگر کسی کے پاس سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو صرف 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ دے، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے، صرف 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس کو صرف چاندی 52.5 تولہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ دے۔ لیکن کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، اب دونوں چیزوں کو ملائیں گے، ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ آج کل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چاندی نہیں ہے، صرف 1.5 تولہ سونا ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں اگر 1.5 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، کیا آپ کے پاس کچھ نقدی نہیں ہے جس پر سال گزرتا نہیں؟ کیا 5 روپے ایسے نہیں جس پر سال گزرتے نہیں ہوں گے؟ اگر سال گزرتا ہوگا 5 روپے پر بھی، یہ بہشتی زیور میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر 5 روپے عورتیں ہماری پڑتی ہیں بہشتی زیور، دیکھ لیں کہ اگر 5 روپے بھی اس کے پاس جس پر سال گزرتا ہو اور اس کے پاس 1 تولہ ہی سونا کیوں نہ ہو، اب ان دونوں کو ملا لے گا تو سونا چاندی مل جائے، کیونکہ جو 5 روپے ہے وہ چاندی کی رسید کہلاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو 1 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کی قیمت کیوں آج کل کے زمانے میں وہ 52.5 تولہ چاندی سے کراس کر جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ قیمت لگا لیں گے 1 تولہ سونا بھی ہو اور ذرا سے کچھ پیسے بھی ہوں، اس کو ملا کر بھی آپ دونوں کی قیمت دے کر اس طرح آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ عام طور سے غلط فہمی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس مسئلے کو بیان کیا، ورنہ آج مسئلہ بیان کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ محترم سامعات، یہ جو بات کہی گئی ہیں کہ بندگی کا موسم ہے، مواسات اور غمخواری کا موسم ہے، صبر کا موسم ہے، میں امید کرتا ہوں میری ماؤں بہنوں سے کہ جتنی دیر یہاں اپنی مشقت سے آئی ہیں، اپنے گھروں سے وقت نکال کر آئی ہیں، دھوپ اور تپش برداشت کر کے آئی ہیں، ان کو چاہیے کہ جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں اس سے پلو باندھ دیں، قرآن کریم کی پوری تلاوت کریں، اشراق اور چاشت کا پورا خیال رکھیں، اور تہجد کی نماز کا خیال رکھیں۔ سحری کے وقت میں جو آپ خدمت کرتی ہیں کرتی رہیں، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اللہ ہمارے اس بولنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے یہاں اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ دعا فرما لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ ہماری مائیں بہنیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہنچی ہیں، دین کی نسبت سے پہنچی ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے پہنچی ہیں، دھوپ اور تپش کو برداشت کر کے پہنچی ہیں، دور مسافت سے پہنچی ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے رمضان المبارک کو اے اللہ قابل قبول فرما لے، ان کے رمضان المبارک کی عبادت کو قبول فرما لے، ہم سب کے رمضان المبارک کی عبادت کو قبول فرما لے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی اے اللہ توفیق نصیب فرما، کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہمیں روزوں کو روزوں کی طرح رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہمارے روزے آنکھ کے بھی ہو جائیں، اے اللہ ہمارے روزے کان کے بھی ہو جائیں، اے اللہ ہمارے روزے زبان کے بھی ہو جائیں، اے اللہ ہمارا روزہ دل کا بھی ہو جائے، اے اللہ ایسے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرما جیسے تیرے نبی رکھتے تھے، اے اللہ ویسے روزہ کی توفیق نصیب فرما، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھا کرتے تھے، جیسے تابعین رکھا کرتے تھے، جیسے تابعین رکھا کرتے تھے، ایسا روزہ ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ ہم اپنے روزوں میں اے اللہ تمام برائیوں سے، فحش باتوں سے، غلط کاروں سے، غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے سحری میں اٹھنے کو قبول فرما لے، ہمارے افطار کرنے کو قبول فرما لے، ہماری تہجد کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری سجدوں کو قبول فرما لے، اے اللہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اے اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے اللہ تو ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، اے اللہ تو ہماری ہر بات کو جانتا ہے، ہماری دل کی زبان کو سنتا ہے، دل کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، اے اللہ یقیناً اس مجلس میں تیری پاک اے اللہ تیری اے اللہ مقبول پسندیدہ مائیں بھی ہوں گی، پسندیدہ بہنیں بھی ہوں گی، اے اللہ ان بہنوں کی طفیل میں، ان ماؤں کی طفیل میں، ان بچیوں کی طفیل میں، ان بہوؤں کی طفیل میں، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اے اللہ آج ہم یہاں سے اٹھیں ہمارا دل بدل جائے، اے اللہ ہم یہاں سے اٹھیں ہمارا دل بدل جائے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو دل کرے، ہمیں روزوں کو صحیح طریقے سے رکھنے کو دل کرے، ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارا دل اے اللہ ہم توبہ تائب ہو جائیں، اے اللہ اگر ہم توبہ کر لیں گے، سچی نیت سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے ہاتھ در پر ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے سامنے بھکاری کی طرح توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ تو نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر دیتا ہے ایسا ہو جاتا ہے اے اللہ جیسا کہ اس نے کبھی بھی اے اللہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اے تیرے رسول کا فرمان ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یقیناً اگر ہم توبہ کریں گے تو توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، یقیناً اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، اے اللہ پہلا عشرہ گزر چکا، رحمت کا عشرہ گزر چکا، اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے، آئندہ 2 عشرے رہ چکے ہیں، اے اللہ ہماری اس میں حفاظت فرما لے، صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرما لے، صحیح وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما لے، مکمل 20 رکعت تراویح صحیح طریقے سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما لے، اے اللہ ہمیں بیماری سے حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری بیماری سے حفاظت فرما دے، اے آپ کریم آقا ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اے اللہ ہر قسم کی شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما لے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری ان کو شفاء کلیہ نصیب فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن کا حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ مولانا ذل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی صحت طبیعت خراب ہے، اے اللہ اسٹون کے مرض میں مبتلا ہیں، پتھری کے مرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے آپریشن کو آسان بنا
بنا دے۔ اے اللہ اسی طرح ہمارے گھروں میں جو بھی مائیں بہنیں اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی مرد حضرات جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے غیب سے اسباب کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مہینے میں دھوکہ دھڑی سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، چغلی سے ہماری حفاظت فرما، بہتان تراشی سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، دوسروں کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔